بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، خاتم النبیین، امام المرسلین، رسول رب العالمین۔ ناظرین، یہ وہ درود پاک ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محراب مبارک پر لکھا ہوا ہے۔ اس کی آپ ویڈیو دیکھ چکے ہیں۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع بڑا ہی خاص ہے اور میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک ایسی شخصیت پہ جس نے بہت سارے لوگوں کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ ناظرین، ہمارے چینل پر ایک بی بی جی کا نام آتا ہے جن سے میں دعائیں کرواتا تھا اور جن کی تقریباً دنیا بھر میں بہت بڑی تعداد میں جن کی خواتین مریدین دنیا میں، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ بھی موجود ہیں۔ ناظرین، بی بی جی اس دنیا سے چلی گئی ہیں اور اللہ رب العزت ان کے درجات مزید بڑھائے، اپنی شان کے مطابق بڑھائے۔ اللہ رب العزت خود بڑی شان والا ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ ایزا نفس مطمئنہ بن کے داخل ہوئی ہیں، اور نفس مطمئنہ کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ الفجر کی آخری آیات میں کیا فرمایا ہے کہ اے اطمینان والی جان، یعنی اطمینان والی روح، نفس مطمئنہ، جو کہ تیسری ٹاپ کلاس جو روح ہوتی ہے، تو لوٹ چل اپنے پروردگار کی طرف، تو اپنے پروردگار سے راضی اور تیرا پروردگار تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور جنت میں چلی جا تیرا راستہ سیدھا جنت کا ہے، میری خوبصورت باغوں والی جنت میں داخل ہو جا۔ ناظرین، بات کر رہا ہوں بی بی جی کی، تو بی بی جی کے متعلق میں چاہوں گا کہ میں کچھ مختصر سا بیان کروں آپ لوگوں کے لیے، وہ جو ان سے جڑے ہوئے تھے، اور ایک روحانی محفل ہوا کرتی تھی واٹس ایپ پر، اور ایک دوسرے سے میسیج اور لمبے یہ ہے کہ بیانات، اور وہ کچھ چینل کے لوگ جو کہ ان سے میں دعائیں کرواتا تھا۔ ناظرین، ہماری بزرگ بہن جو اس دنیا سے تو یہ ہے کہ انتقال کر گئیں، لیکن ناظرین ان کا معاملہ جاننے کے لائق ہے، ان کی زندگی جاننے کے لائق ہے، تاکہ پتہ چلے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ میری ویڈیو ضرور سنیں۔ میں آپ کو ان کی زندگی کے متعلق کچھ باتیں بہت، اور یہ یہ ہے کہ بہت خاص باتیں نہیں، وہ باتیں جن کی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بتانے کی اجازت ہے، وہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ مکمل ویڈیو دیکھیے گا، اس خاطر کہ آپ سمجھ سکیں کہ دنیا میں کچھ لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ ناظرین، بی بی جی اس گھر میں پیدا ہوئیں جو ایک گاؤں کا ایک گھر، اور سادہ لوگ، اور ہمارے والد محترم ان دنوں ایران میں کام کرتے تھے، جبکہ اس وقت لوگ سعودی عربیہ میں نہیں جاتے تھے۔ یہ 54 کی بات ہے، 1954 کی۔ اس وقت ایران ہی ایک ترقی یافتہ ملک تھا۔ تو بی بی جی جب پیدا ہوئیں تو بتایا جاتا ہے کہ جب آپ چند سالوں کی تھیں، 4-5 سال یا 3 سال کر لیجئے، کہ جب میری والدہ محترمہ لکڑیوں سے کھانا بناتی تھی چولہے میں، جو گاؤں میں چولہے استعمال ہوتے ہیں، تو ان سے جو راکھ بچ جاتی تھی جو کہ شدید گرم ہوتی تھی، کوئلہ جب سفید ہو جاتا ہے، تو بی بی جی اکثر اوقات ان کوئلوں میں ہاتھ ڈال کے خود ان کو ایڈجسٹ کرتی تھی، چولہے میں واپس پھینکا کرتی تھی، اور ہماری والدہ محترمہ اس بات سے حیران ہو جاتی تھی کہ اس کے ہاتھ کیوں نہیں جلے۔ جب وہ ہاتھ دیکھتی تھی تو ہاتھ نہیں جلے ہوئے تھے۔ جو وہ پروان چڑھتی گئی، کوئی گلی میں کے بچوں کے ساتھ نہ کھیلنا نہ کودنا، علیحدہ سے بیٹھے رہنا، ایک اپنی ہی دنیا میں مگن رہنا۔ یہاں تک کہ ہمارے ایک تایا جی جن کا نام بابا غلام تھا، ان کو بابا اس لیے کہتے تھے کہ وہ ہر وقت یہ ہے کہ عبادت میں رہتے تھے۔ انہوں نے بھی شادی نہیں کی تھی اور ہر وقت نماز روزہ کی حالت میں رہتے تھے، مختلف یہ ہے کہ جاتے رہتے تھے درگاہوں پہ،
مختلف جگہ پر کہاں پتہ چلا جی یہاں پر کسی کا فیض ہے، یہاں پر یہ ہے، تو وہ انہی میں رہتے تھے اور گھر میں بھی اپنا وقت کم گزارتے تھے۔ جب باجی کو بھی ایسی ہی عادت ہوئی اکیلے رہنے کی اور کھیلنا کودنا نہیں بالکل، تو جب یہ تقریباً 15 سال کی ہوئی تو گھر میں بھی ان کو، اب ہمارے وہ بابا جی وفات پا چکے تھے، اور ان کی وفات بھی کیسے ہوئی تھی کہ وہ خود ہمارے گھر میں آئے، کیونکہ شادی نہیں تھی تو ہمارے گھر میں آئے۔ والدہ محترمہ بتاتی ہیں کہ چارپائی پہ لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد یہ کہا کہ میرا غسل وغیرہ ہو گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، آپ نے مجھے ایسے ہی دفنا دینا ہے، تو بندوں کو اطلاع دینا شروع کر دیں میں اب جانے والا ہوں، کیونکہ میرا وقت اب قریب آنے والا ہے۔ وہ خود اپنی چارپائی پر جا کر اس پہ لیٹ گئے اور اپنا بستر وغیرہ سیٹ کر کے تو یہ کہا جی کہ بس سب کو کچھ دیر کے بعد جب میں سانس لینا چھوڑ دوں تو تم سب کو بھلا لینا، اور کوئی بیمار بھی نہیں تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ تو سب نے مطلب ان کی وفات کے بعد سب نے ہماری بہن کو بھی ایسے کہہ دیا تھا کہ لگتا ہے کہ ان میں بابا غلام کی روح آ گئی ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اس بندے میں اس کی روح آ گئی ہے۔ تو جیسے ہی باجی ہماری اور بڑی ہوتی گئی تو انہوں نے کتابیں پڑھنا شروع کر دی سلطان باہو کے متعلق، میاں محمد بخش، تو داتا گنج بخش، اور اس طرح کی ساری کتابیں۔ یہ وہ دن تھے کہ جب جو بی بی جی سے چھوٹے اور بڑے بھی تھے سب بہن بھائی ہمارے کھیلا کودا کرتے تھے، لڑکیاں جو کہ گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھیں اور یہ کتابیں پڑھ رہی ہوتی تھی۔ اس وقت بھی انتہا کا شوق تھا۔ ہمارے والد صاحب کی ڈیتھ 1980 میں ہوئی، 1980 میں، تو انہوں نے جب باجی کو ایسے دیکھا کہ ساری رات تہجد میں رہتی ہے اور سارا دن مطلب یہ ہے کہ کتابوں میں، اور ساتھ ابا جی کی خدمت بھی وغیرہ، تو وہ میری بہن سے کہتے تھے کہ 5 نمازیں فرض ہیں اور آپ 5 سے زیادہ پڑھتی ہو، بہت زیادہ، تو یہ کون سی نمازیں جو آپ پڑھتی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں یہ نوافل ادا کرتی رہتی ہوں اللہ کے شکرانے کے کہ اللہ مجھے مل جائے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ نماز بھی ٹھیک طریقے سے کیا چیز ہے۔ تو جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی تو امی نے مطلب ان کو پڑھایا، بی اے کیا تعلیم، اور یہ ہم سب بہن بھائیوں میں بہت مختلف تھی۔ جب ہم لوگ شادیوں پہ جاتے تھے یہ اکثر اوقات انکار کر دیتی تھی کہ میں شادیوں میں نہیں جاتی، وہاں بہت پانچ سمر کے لوگ آتے ہیں، بہت میک اپ کر کے آتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کپڑوں کی نمائش ہو رہی ہے، اور مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ آپ وہاں پر نہیں بیٹھتی تھی، اور جب کبھی کسی شادی میں جاتی بھی تھی تو اکیلے ہو کے اکیلے ہی بیٹھے رہنا۔ جب بہت یعنی کہ ہمارے گھر میں جب اپنی شادی ہوئی تو کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتی تھی، خاص کر خواتین جب سوٹوں کی بات شروع کر دیتی ہیں، جو کہ خواتین کا سب سے بڑا ذکر یہی ہوتا ہے کہ یہ والا کپڑا، یہ والا سوٹ، یہ والا برانڈ، تو کہتی تھی کہ میں سوچتی ہوں کہ ان لوگوں کے پاس کتنا وقت ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے ذکر کو چھوڑ کے یہ کپڑوں سوٹوں کی بات کر رہی ہیں، برانڈز کی بات کر رہی ہیں۔ اتنے سوٹ ہونے چاہیے کہ آپ کے ایک اگر مطلب دھونے والا ہو جائے تو دوسرا پہننے کے لیے ہو، اس سے زیادہ کیا ہونا چاہیے۔ رشتوں کی بھی جب بات ہوئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ امی نے کہا تو پھر کیسے زندگی گزارو گی؟ انہوں نے کہا اللہ ہے نا، میرا قرآن ہے، میرا رسول ہے، ضروری ہے کہ سب لوگ شادی کرتے ہیں تو زندگی گزارتے ہیں، میں تو بس اللہ کی ہو کے رہ گئی ہوں، اور میرے پاس زندگی کا وقت کم ہے اور بہت تھوڑا وقت ہے، میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ میں اللہ کی بھی ٹھیک طریقے سے ہو کے رہ سکوں۔ ساری رات عبادت کرنا، اور اب کیا ہو گئے مشغول۔ جب شادی نہیں کی، باقی ہماری بہنوں کی شادی ہو رہی ہے، بھائیوں کی شادی ہو رہی ہے، جب ان کے بچے مطلب یہ ہے کہ بچوں کی ولادت ہو رہی تھی بہن بھائیوں کے ہاں، تو باجی کیا کرتی تھی کہ ان کے گھروں میں چلی جاتی تھی اور ہماری بہنوں کی پوری خدمت کرتی تھی، بچوں کو اٹھاتی تھی۔ جو بچے ہوتے گئے ہمارے مطلب یہ کہ سب بہنوں بھائیوں میں، تو سب کو اتنا زیادہ انہوں نے کھلایا، اتنا زیادہ ان کی تربیت کی کہ ہمارے خاندان کا، میرے بھی بچے، میرے بھائی کے، میری سب بہنوں کے تمام بچے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے پالا ہے اور وہی ہماری روحانی ماں ہے۔ یقین کریں کہ آج بھی ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی بچوں میں آپس میں یہی بحث ہے
کہ وہ ہم سے زیادہ پیار کرتی تھی، اور ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے، اور کوئی بھی اس معاملے میں جیت نہیں پا رہا، اتنا انہوں نے کیا۔ کبھی ہمارے کوئی بہن بیمار ہوگی تو وہیں جا کے جانا، ان کے گھر کھانا پکانا، سب کچھ، اور یہ سب کے ساتھ یہ معاملہ چلنا شروع ہوا 75 سے، 1975 سے چلا، اور جو سب سے ہمارا چھوٹا بچہ پیدا ہوا 2021 میں، ہمارے مطلب اب بہنوں کے بچوں کے ہاں بھی جو بچے ہو رہے ہیں ان کی بھی خدمت ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ عبادات۔ اب معاملہ اس میں کب آیا، ٹوسٹ کب آئی، سیریسنس کب آئی، چینج کب آئی؟ 1998 کی بات ہے، 1998 کی۔ میری منگنی ہو رہی تھی، میں سعودی عربیہ جدہ میں تھا، میری والدہ محترمہ گئی ہوئی تھی منگنی کرنے کے لیے میری راولپنڈی میں۔ میں نے جب فون کیا تو باجی نے اٹھایا، وہ گھر پہ اکیلی تھی، اور باقی سب لوگ منگنی کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ وہ نہیں جاتی تھی، جیسے ہی میں نے فون اٹھایا میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ کے رونے لگ پڑی۔ میں نے کہا اللہ خیر، میں تو یہ پوچھنے کے لیے فون کیا کہ منگنی کے لیے امی گئی ہوئی تھی تو وہ خیریت سے آگے سب کیسا رہا؟ باجی رو، میں نے کہا کیا ہوا، امی کے ساتھ کیا ہوا یا کیا ہوا؟ کہتی ہیں امی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا پھر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو امی آ گئی ہیں؟ کہتی ہیں نہیں امی نہیں بھی آئی، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھ پہ رحم کرے۔ اب میں پریشان، میں نے کہا باجی اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا آپ کے ساتھ؟ مجھے نہیں پتہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، بس تم میرے لیے دعائیں کرو کہ اللہ مجھ پہ رحم کرے، میں بہت پریشان ہوں، میں مرنے والی ہوں، مجھے نہیں پتہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اب میں بھی سیریس ہو گیا، اب میں یہ بھول گیا کہ میرا ٹاپک کیا تھا۔ میں نے کہا باجی حکم کریں، میرے لائق حکم کریں، ہوا کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ مجھے بالکل نہیں پتہ مجھے ہے بھی کیا۔ اب میں نے کہا باجی اب آپ تو پہلیاں بجوا رہی ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں۔ کہتی ہیں کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میں یہاں بھی ہوں، میں سامنے بھی بیٹھی ہوں، میں ادھر بھی بیٹھی ہوں، میں ادھر بھی بیٹھی ہوں، تو میں نے کہا باجی اب یہ تو ڈاکٹروں والا بھی قصہ نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا آپ ڈاکٹرز کے پاس گئی ہیں؟ کہتی ہے کہ ہاں ہم گئے ہیں، سب کچھ امی لے کے گئی ہیں، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہے، ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا اب کیا میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کہتی ہے تو تم بتاؤ نا، جاؤ اللہ کے گھر میں جاؤ، اللہ سے جا کے پوچھو، تمہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، تمہیں تو اور بھی مطلب معاملات ہوتے ہیں، تو تم میرے لیے دعا کرو۔ میں نے کہا باجی یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میری عبادات آپ کے مقابلے میں 100/1% بھی نہیں ہے، اس سے بھی کام ہے، اتنی کام ہے، تو آپ کا معاملہ میں کیا کہوں؟ میں نے کہا باجی کوئی جنات کا معاملہ ہے؟ کہتی ہے نہیں ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے کہا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو اب جائیں کسی کے پاس، اب میں وہاں پر بیٹھ کے کیا کر سکتا ہوں؟ میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ہم لوگ ایسے نہیں جاتے تھے کہ پیروں فقیروں کے پاس جائیں، یہ ہمارا ایسا معاملہ نہیں تھا۔ ہم صرف اور صرف ایک ہی ہستی کے پاس جاتے تھے اور جاتے ہیں، وہ ہے محترم بابا جی عرفان الحق صاحب کے پاس۔ میری والدہ محترمہ نے مختلف لوگوں سے ذکر کیا تو وہ مختلف، اور مطلب جیسے وہ درگاہ ہوتی ہے وہاں پر گئے تو وہاں کے جو پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اسپیشلی ایک لالا موسیٰ میں گئے جو کہ ہمارے جاننے والے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ بہت خاص ہے اور میرے سے بھی اوپر ہے، تو آپ بے فکر ہو جائیں، کوئی فکر کرنے والی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کوئی خاص معاملہ ہے، لیکن میں ان ڈیپتھ اس کے بھی نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے بھی اس کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہے، تو میں نام نہیں لے رہا جو مطلب وہاں کے ہیں۔ اس کے بعد 2 اور جگہ پر بھی گئے، جیسے اسلام آباد بھی گئے، تو کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کیا معاملہ ہے۔ آخر میں جب باجی نے رونا شروع کر دیا اور ساری رات جیسے ہی سوتی تھی تو ایک دم اٹھ جاتی تھی کہ مجھے کسی چیز نے جگایا ہے، اور میں جب اٹھ کے عبادت کرتی ہوں اور میں سونا بھی ختم کر دیتی ہوں تو میری حالت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب یہ کیا بیماری ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے حالت ٹھیک ہو رہی ہے اور رات کو سو بھی نہیں سک رہی، جبکہ دن تو سارا قرآن پاک پڑھنے میں ہی ہے۔ تو اب آخر کار ایک دن بابا جی عرفان الحق صاحب کے پاس جب باجی گئی تو جیسے دروازے میں داخل ہوئی تو بابا جی نے یہ کچھ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ، بابا جی نے کہا کہ آپ ٹھیک جگہ پر آ گئی ہیں، اب آپ ٹھیک جگہ پر آ گئے ہیں، اب بیٹھیں، تو آپ پریشان مت ہوں، مجھے پتہ چل گیا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیا ہے، سب کچھ ہے۔ اب بابا جی کی اس بات سے باجی کو بہت حوصلہ ہوا، امی کے بھی چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ شاید انہوں نے ان کے مرض کو سمجھ لیا ہے۔
تو بابا جی نے میری بہن سے کہا کہ اب آپ نے کسی کے پاس نہیں جانا، جو آپ کو ذکر مل رہی ہیں خوابوں میں وہ آپ ذکر کرتی رہیں، اللہ رب العزت آپ کے درجات بہت بڑھائے گا، آپ کا معاملہ بہت اعلیٰ ہے، آپ کو کہیں بھی نہیں اب جانا، کسی کے پاس نہیں جانا، اپنے ذکر کرتی رہیں۔ تو باجی نے کہا میں کروں کیا اور آگے کیا کروں؟ بابا جی عرفان الحق صاحب نے یہ فرمایا کہ جو کچھ آپ کو کرنا ہے وہ آپ کو خود بتا دیا جائے گا کہ آگے آپ کو کیا کیا کرنا ہے۔ باجی مطمئن ہو کے فرسٹ ٹائم گھر میں آ گئی، گھر میں بیٹھ کے عبادت کر رہی ہیں، رات کو تہجد میں بیٹھ کے اپنے ذکر اذکار کر رہی ہیں، تسبیحات کر رہی ہیں۔ اب کیا فرماتی ہیں کہ رات کا تقریباً 2:30 بجے کا وقت ہے، بیٹھی ہوئی ہیں، اچانک سے آنکھوں میں کچھ ایسی مطلب ہے کہ اب بینائی آ گئی کہ اب 3 دیواروں کے پیچھے کا بھی گھر کا حصہ دکھائی دے رہا ہے۔ جس گھر میں ہیں وہاں ایک گیٹ لگا ہوا ہے، اور کیا دیکھتی ہیں کہ دیواروں کے بیچ میں سے گیٹ دکھائی دے رہا ہے سامنے، جسے دیواریں ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں تو گیٹ دکھائی دے رہا ہے۔ ایک بڑی ہی مبارک ہستی، سفید نورانی ہستی دکھائی دے رہی ہے، اور آواز کانوں میں کیا دکھائی دی ہے؟ با ادب ہو جائیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں۔ باجی کہتی ہے میں تو پہلے ہی ادب سے بیٹھی ہوئی تھی قرآن سے، تو میں ایسے آؤ ٹھیک ہو کے بیٹھ گئی اور دیکھ رہی ہوں کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، آئی ہیں سامنے، آپ آئے ہیں، آپ کے ساتھ تقریباً 4-5 اور بھی ہستیاں ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ روحانی حالت میں، ایک روشنی جیسی حالت۔ لیکن میں نے کہا اور بتائیے، تو کہہ رہے ہیں جی بالکل جیسے وہ پگڑی وغیرہ پہنی ہوتی ہے ایسے ہی ہے، سفید لمبی سی چادر ہے، سفید لمبی سی جیسے ایک ہوتا ہے اب تہمت ہے یا وہ کیا ہے جیسے صحابہ کرام پہنتے تھے اس دور کی بات ہے، تو میں صرف چہرے کی طرف دیکھ رہی ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور سامنے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں بہت درجات تمہارے بلند کرنے والا ہے، اور اللہ رب العزت تمہیں بہت کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ لفظ عطا کا بھی استعمال ہوا، تمہارے دنیا میں بھی درجات بڑھائے گا، آخرت میں بھی بڑھائے گا، تم جو کچھ کر رہی ہو وہ اپنا کام جاری رکھو۔ اور اس کے بعد سر پہ باقاعدہ ہاتھ رکھا، تو باجی کہتی ہے میں نے ایسے سر جھکایا، جب انہوں نے ہاتھ ایسے کیا سر جھکایا، اور پھر فرماتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی اس بات سے میں مسکرا اٹھی، اور ساتھ ہی وہ دوبارہ دیواریں نظر آنا شروع ہو گئیں اور آپ تشریف لے گئے۔ جب ان کو یہ خواب آیا تو وہ رونے لگ پڑی، خوش ہو گئی، اور سب کو پھر ڈرتے 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 بتایا، اور یہ کہا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اب مجھے لگ رہا ہے کہ میرا معاملہ کچھ خاص ہے۔ یہ ہونے کے بعد اپنی عبادات اور زیادہ کرتی۔ اب جس گھر میں وہ رہ رہی تھی، اب ان کے ساتھ کچھ اور بھی طاقتیں آ گئیں۔ جس گھر میں رہ رہی تھی وہاں پر اب کیا ہونا شروع ہو گیا کہ اس گھر میں کچھ جنات کا جو ہے وہ معاملہ چل رہا تھا۔ سائیڈوں میں ایک باغ تھا، اس باغ میں جبکہ وہاں پر کافی واقعات ہو چکے تھے، اب وہاں پر ایسے لگتا تھا کہ جیسے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ بلی چلتی ہوئی نظر آتی تھی، دائیں بائیں کچن سے برتن گرتے تھے، لیکن اب جھگڑے ہونا شروع ہو گئے وہاں پر۔ ایسے لگتا تھا کہ ان جنات کی اب کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی اور بھی طاقتیں جو ان جنات کو وہاں سے نکال رہی ہیں۔ اور یہ جب یہ دیکھتی تھی کہ آوازیں آ رہی ہیں جھگڑوں کی زیادہ، جیسے لگتا تھا، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ یہاں پر باقاعدہ ایک جنگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو چیزیں ماری جا رہی ہیں، کبھی جیسے پتھر گرتے ہیں کچن میں، تو میں نے کہا آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا؟ تو کہتی ہے میں ڈرتی اس نہیں تھی کیونکہ پہلے میں یہ سمجھ چکی تھی ان معاملات کو، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس زیارت کے بعد معاملے اور سخت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہاں سے کافی حد تک یہ معاملے ختم ہو گئے، اور اب وہ گھر ان چیزوں سے پاک ہو گیا، اس گھر کا وہ والا حصہ۔ اب فرماتی ہے کہ ایک دن میں نے کیا دیکھا کہ خواب میں نے دیکھا کہ بہت سارے بزرگ ایک دائرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس دائرے میں ایک بندے کی جگہ خالی ہے۔
اب جو روحانی لوگ ہیں اگر میری وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کے پاس ان تمام باتوں کے جواب ہوں گے. کوئی اگر بہت پہنچے ہوئے جو پیر صاحب ہیں، کوئی بابا جی ہیں، کوئی وہ یہ دیکھیں تو وہ معاملے کچھ اور ہوں گے. تو فرماتی ہیں کہ خواب میں چلتے چلتے ایک دم بھاگ کے جب میں قریب پہنچی ہوں تو بھاگ کے میں اس دائرے میں جو خالی جگہ تھی وہاں پر بیٹھ گئی ہوں. اب وہ دائرہ مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں کسی اور کی جگہ باقی نہیں رہی ہے، باقی سب روحانی شخصیات ہیں وہاں پر. اب روحانی شخصیات سے کیا مراد ہے یہ باجی جانے، اور جو لوگ اس کے بارے میں بہت ان ڈیپتھ نالج رکھتے ہیں وہ جانیں. لیکن باجی فرماتی ہیں کہ ان کو دوبارہ خواب آیا اس خواب کے بعد. تو اس خواب میں ایک عورت دکھائی تھی جو کہ بہت رو رہی تھی، چلا رہی تھی، اور باجی سے کہہ رہی تھی کہ تم نے میری جگہ لے لی ہے. میں بہت عرصے سے چلے کاٹ رہی تھی، میں پانیوں میں بیٹھ کے عبادت کر رہی تھی، میں نے بہت عبادت کی ہے، میں نے اپنا آپ مار دیا ہے اس عبادت میں اس جگہ کے لیے جو تم نے میری جگہ پا لی ہی ہے. اور وہ رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ اب تم نے وہ میری جگہ حاصل کر لی ہے، تم نے مجھے برباد کر دیا ہے. تو باجی نے کہا میں نے تمہیں برباد نہیں کیا، جس کے نصیب میں وہ جگہ تھی اس کو مل گئی. تو باجی نے کہا کوئی وہ عورت ہے جو کہ اس جگہ کو حاصل کر رہی تھی اور وہ بھی کوئی خاص روحانی شخصیات ہے. اس کے بیچ میں اب اور واقعات چل رہے ہیں وہ سب بتاتی تھی. اب ان ڈیٹیل میں جاؤں بہت میں ویڈیو اتنی لمبی ہو جائے گی کہ آپ لوگ نہیں دیکھ پائیں گے. اس کے بعد بابا جی عرفان الحق صاحب نے مجھے بتایا، جب میں اب بابا جی عرفان الحق صاحب کے ڈیرے پہ جاتا تھا، اب میں سے بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں کہ بابا جی نے مجھے اپنی شاگردی میں ایکسیپٹ کیا، مجھے خود سکھایا روحانی معاملہ. اور بابا جی عرفان الحق صاحب کا بہت مجھ پہ احسان عظیم ہے جو میں ساری عمر نہیں اتار سکتا، کہ انہوں نے مجھے اپنے حلقہ احباب میں مجھے ایک ادنا سے میرے جیسے ایک گناہ گار بندے کو شامل کیا. میں بابا جی کا مشکور ہوں. بابا جی نے مجھے فرمایا کہ دیکھو شاید یہ جو تمہاری بہن ہے نا، تم لوگ اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. یہ اپنے لیے دنیا میں پیدا نہیں ہوئی ہے، ان کا آنے کا مقصد دنیا میں بالکل اپنے لیے نہیں ہے، اسی لیے اس کی شادی نہیں ہوئی، اور یہ آئی ہے اوروں کے لیے. اس کا جینا اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کی اپنی ایک زندگی ہے، اور یہ مرنے کے بعد بھی ان لوگوں کے اپنے کچھ کام ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہیں جو کہ عام بندہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا ہے. یہ بڑے روحانیت کے گہرے معاملے ہیں. میں نے کہا بابا جی میں نے تو گھر میں رہتے ہوئے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ ہے، لیکن پھر میں یہ سوچتا تھا کہ بابا جی نے یہ کہا، اور مختلف خوابوں میں باجی شناز نے بتایا، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں ایک بار پھر آ کے بتایا تھا کہ لوگ تم سے فیض یاب ہوں گے اور تم جس کے لیے دم کر دو گی، جس کے لیے دعا کرو گی وہ قبول ہو جائے گی. ایک اور خواب میں بھی بتایا تھا. میں نے کہا یہ تو معاملہ ابھی نہیں چلے، ابھی تو نہ باجی کی کوئی شاگرد ہے نہ کوئی ان کا ایسا معاملہ ہے. جبکہ محترم بابا جی عرفان الحق صاحب نے باجی سے کئی بار کہا تھا کہ آپ اپنی شاگرد بنائیں، اپنی مرید بنائیں، ان کو آپ لیسن دیں، ذکر دیں، اذکار دیں. لیکن باجی اس معاملے میں ابھی تک نہیں پڑی تھی. ایک دن اچانک میں نے ویڈیو بنائی جس میں بابا جی عرفان الحق صاحب نے کہا تھا کہ باجی سے کہو کہ ہم سب کے لیے بھی دعا کریں، میں بھی بیمار ہوں. تو میں نے بابا جی سے کہا بابا جی آپ جیسی ہستی کے لیے باجی دعا کرے. تو آپ نے کہا نہیں تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کیا ہستی ہے، تو بس ان سے کہہ دینا. تو میں نے باجی سے کہا، تو میں نے اپنی ویڈیو میں یہ بیان کر دیا. تو وہ میری ویڈیو وائرل ہوگی. وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطلب مضمون سے ویڈیو تھی. تو جب میں نے ایسے ہی ذکر کر دیا، اب اللہ نے اس ویڈیو کو اتنا وائرل کر دیا کہ بہت سی ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، ان کی کاز آ گئی کہ ہماری باجی سے بات کرائیے، کیونکہ ہم نہیں جانا چاہتے کسی پیر صاحب کے پاس روحانیت حاصل کرنے کے لیے. ہم خواتین ہیں، مرد ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم جائیں اور پیروں کے پاس جا کے بیٹھیں. مطلب ہزاروں معاملات ہوتے ہیں. تو اگر جیسے آپ فرما رہے ہیں اور بابا جی عرفان الحق صاحب کے بھی بقول یہ ایسی ہستی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری کوئی تربیت کریں روحانی لحاظ سے
کیونکہ ہم بھی دنیا دار نہیں بننا چاہتے، ہم مرتے ہوئے نفس مطمئنہ بن کے مرنا چاہتے ہیں۔ باجی جی کی شاگردیں بڑھتی گئی، جو ہی مجھ سے کوئی فون نمبر مانگتا میں دیتا گیا، اور آپ میں سے کتنی سینکڑوں کے حساب سے مریدیں بڑھ گئی، اتنی کہ باجی ہر وقت فون پہ بزی رہنا شروع ہو گئی۔ کسی کو ورد دے رہی ہیں، کسی کو ذکر دے رہی ہیں، کسی کو اپنی زندگی کے حالات بتا رہی ہیں، کسی کو کچھ اور ذکر کرنا شروع ہو گیا۔ اور آپ باقی خود آپ لوگ جانتے ہیں کہ جن کو باجی نے ذکر دیا ان کے ساتھ روحانی معاملات کیسے چلنا شروع ہو گئے۔ آپ لوگوں کو بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی زیارت ہونا شروع ہوگی، پھر آپ کے ساتھ روحانی معاملات بھی ہوئے، آپ کو بھی روحوں کی آوازیں آنا شروع ہوگی، آپ کی بھی عبادات بڑھ گئی، آپ کے اوپر بھی بارش کے قطرے گھر میں بیٹھے ہوئے آنا شروع ہو گئے، اور باقی کچھ اور سیکرٹس جو کہ بتانے کا فائدہ نہیں ہے یہاں پر۔ تو اب اس طریقے سے باقی یہ فیض آنا شروع ہو گیا، اور باجی اتنی خوش ہوتی تھی، وہ کہتی تھی کہ میری یہ شاگرد رات کو خانہ کعبہ میں گئی ہوئی تھی، وہ زیارت کر رہی تھی، وہ طواف کر رہی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آ گئی ہیں، زیارت کر کے آ گئی ہیں، یہ اور اتنی وہ خوش ہو کے بتاتی تھی کہ جیسے یہ کامیابی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اتنا بول بول کے مریدوں کے ساتھ باجی کی اپنی طبیعت خراب ہونا شروع ہوگی۔ جب کوئی انسان اتنا زیادہ بولتا ہے، اتنی زیادہ باتیں کرتا ہے، تو اس کا اثر معدے پہ پڑتا ہے۔ انسانی جسم ہے، بیمار بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری روح کو انسانی مادی جسم عطا فرمایا ہے، اسی لیے پیغمبر بھی کھانا کھاتے تھے، پیغمبر بھی روزہ بھی رکھتے تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، یہی مادی جسم کا اثر ہے۔ تو اس لحاظ سے باجی کو بیمار رہنا شروع ہو گئی، اور ان کے معدے پہ اتنا اثر ہوا کہ اب ان کا کھانا پینا کم ہوتا گیا، یہاں تک یہ بیماری طول پکڑتی گئی۔ میں ان کو منع کرتا تھا کہ باجی آپ اتنی زیادہ باتیں نہ کیا کریں، کم آپ سنا زیادہ کریں، بولا کم کریں۔ تو وہ کہتی تھی کہ جب تک میں ان کو بتاتی نہیں، ان میں حرص کیسے پیدا ہوگی کہ یہ ذکر کرنے سے اللہ رب العزت کیا کیا جو ہے وہ کرشمات دکھاتا ہے اپنی زندگی میں جیتے جی۔ تو میں نے کہا پھر بھی آپ کوشش کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب جو ہے میرے ساتھ، میں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ باجی کہا کرتی تھی کہ میری زندگی کا مقصد جو مین ہے وہ میری زندگی میں نہیں ہے، میرے دنیا کے جانے کے بعد ہے۔ یہ کچھ راز ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں رہی۔ اللہ رب العزت مرنے کے بعد جو ایسی روحیں ہوتی ہیں ان کو آزادی عطا فرماتا ہے، وہ آزادی سے جہاں چاہتی ہیں گھومتی پھرتی ہیں، وہ یہاں بھی ہوتی ہیں، وہ وہاں بھی ہوتی ہیں، وہ اپنے ان سے بھی ملتی ہیں جو ان کو بہت یاد کرتا ہے۔ میرے رب کا ان پہ بڑا فضل و کرم ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کو انعام کے طور پر دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک بڑی خوبصورت قسم کی نئی روحانی زندگی عطا فرماتا ہے، اور وہ اس زندگی سے بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ قید سے آزاد ہو جاتی ہیں، زمان و مکان سے وہ آزاد ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم سے بہت اوپر تھیں، لیکن ہم کہتے تھے کہ وہ اپنے کمرے میں اکیلی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے اپنا کمرہ مجھے دیں۔ پہلے وہ بچوں کے ساتھ سویا کرتی تھی، تو ساری رات عبادت کرنی ہوتی تھی، تو میں نے ان کو ایک علیحدہ کمرہ جو دیا، ہم اس کے آستانہ کہتے تھے، پیار اور محبت سے، ایسے ہی کہ یہ جی آستانہ ہے، یہ ہمارے بابا جی کا، ہمارے بی بی جی کا یہ آستانہ ہے۔ جو بھی ہمارے رشتہ دار آتے تھے وہ آتے ہی مجھ سے ملنے سے پہلے سیدھا بابا جی کیونکہ ہم ان کو اکثر پیار سے بابا جی کہہ دیتے تھے بچپن سے، ہم نے ان کا نام رکھا ہوا تھا۔ تو بی بی جی کے آستانہ میں چلی جاتی تھی، وہیں ان سے ملتی تھی، بیٹھتی تھی، پھر ہمیں ملنے آتے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ جب ہم ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ان کے کمرے میں بیٹھ کے ہمیں کچھ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کچھ خاص ہے، یہاں کچھ ہے، کیونکہ ان کے کمرے میں رات کو مختلف آوازیں آتی تھیں، تو قرآن پاک کی تلاوت کی مختلف طریقے سے، تو ہم بھی اس چیز کے عادی ہو چکے تھے۔ تو وہ فرماتی تھی کہ میں اکیلی نہیں ہوتی، میرے کمرے میں آنا ہو تو باقاعدہ اجازت لے کے آیا کرو۔ میں تو مہینوں تک ان کے کمرے میں نہیں جاتا تھا، ہمارے گھر میں، اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ ان کا معاملہ بڑا خاص ہے۔ تو
تو باقی بھی جو بچیاں ہماری جاتی تھیں تو وہ کہتی تھی کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں بعض دفعہ لگتا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے ان کے۔ اب یہ معاملات ایسے ہیں، مجھے نہیں پتہ کہ آپ میں سے کون لوگ کس طریقے سے لے کے جائے گا۔ اب ان کے یہ بھی معاملے شروع ہو گئے کہ انہوں نے ہمارے جو خاندان کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ان کی خواہش تھی، وہ کہتی تھی کہ کاش کہ مجھے اللہ رب العزت جو ہے وہ مجھے کوئی میرے نام کچھ ایسا ہوتا، میں کماتی پیسہ تو میں غریبوں میں بانٹتی، یہ میری زندگی میں حسرت رہ گئی ہے، میں نے ساری عبادتیں کر لیں، یہ عبادت میں نے کر نہیں پا رہی ہے۔ تو میری بھانجیاں یو کے میں ہوتی ہیں کچھ ایسی، تو وہ جو صدقات دینے ہوتے تھے تو وہ پھر بی بی جی کو بھجواتے تھے ڈائریکٹ، کچھ ہماری مریدین بھی، اور جب صدقات ان تک پہنچتے تھے تو میری شامت آ جاتی تھی، تو وہ کہتی تھی کہ ابھی یہ دے کے آؤ، ابھی یہ بانٹ کے آؤ، ابھی یہ دے کے آؤ، تو ہم دیگیں لا کے غریبوں میں بانٹا کرتے تھے۔ اور یقین کریں کہ میں اپنی مسز سے کہتا تھا کہ پتہ نہیں کس کا پیسہ ہے، دینے والا کون، کمانے والا کون، اور میرے ہاتھوں سے یہ جا رہا ہے جبکہ اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں گاڑی میں بیٹھ کے تمام لوگوں کو جو ہے وہ یہ ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں، میرے اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن مجھے روحانی خوشی ہو رہی ہے اس چیز کی، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے۔ تو باجی کا کیا ہوتا، وہ باجی اتنا خوش ہوتی تھی کہ ہاں بانٹ آئے ہو، بس ٹھیک ہے، اگر یہ پیسہ میرے پاس رہ گیا تو میں اگر مر گئی تو میں کس کو کیا کیا جواب دوں گی۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ میں ان سے کہتا تھا کہ باجی مجھے آپ کی اس عادت کی وجہ سے نا مجھے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کہ آپ کم از کم مجھے 15 منٹ تو دیا کریں، 10 منٹ تو دیا کریں۔ آپ کہتی ہیں کہ نہیں اب یہ آ گیا ہے، جاؤ غریبوں کو دے کے آؤ، جب مہینے کے خرچے لگائے ہوئے ہیں جن کے، جاؤ یہ ان کو ابھی ٹرانسفر کرو۔ میں نے ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ بنا کے ٹرانسفر کر دیا۔ تو ایک ایسا سلسلہ چل پڑا کہ جب لوگ آتے نا ہمارے گھر میں اور آتے ہی دعائیں دیتے کہ آپ لوگ ہمیں خرچہ دے رہے ہیں، تو میں کہتا تھا ہم نہیں دے رہے، یہ بی بی جی دے رہی ہے، میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے تھے آپ کے اس گھر سے آ رہا ہے، تو تو بی بی جی کہتی تھی مجھے بھی مت دعائیں دو، جو دے رہا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اس کو دعائیں دو، میرا بھی اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایسے معاملات خوبصورت تھے ان کے، تو وہ ان کو اتنی روحانی خوشی ہوتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے یہ اجر بھی میرے نصیب میں لکھ دیا ہے کہ کتنے لوگوں کو جو ہے وہ جو بھوکے ہوں ان کو میں کھانا کھلانے کا میرا ذریعہ بن رہا ہے، میرے ذریعے ان تک یہ معاملہ پہنچ رہا ہے۔ تو میں اب اس سے مطمئن ہو گئی ہوں کہ اللہ نے میری یہ خواہش بھی پوری کر دی ہے۔ ناظرین، ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا، ان کے دم سے ہمارے گھر میں اتنی رحمتیں، برکتیں، اور روزانہ جب ہم ناشتے میں ہوتے تھے تو میری ان کے ساتھ ایک لمبی گفت و شنید ہوتی تھی جس میں ہماری باقاعدہ باتیں ہوتی تھیں۔ باجی جی کو ایک قصہ بڑا پسند تھا کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا یہ کھینچنا کیا ہوتا ہے؟ کہ مطلب اپنی طرف کھینچنے سے مراد ہوتا ہے جیسے کسی کو رسی باندھ کے کھینچ لینا اور اپنے پاس لے آنا، تو اس کو ایسے بنا دینا جیسے کہ وہ چاہتا ہے۔ تو وہ فرماتی تھی کہ اس کا ایک میں تمہیں قصہ بتاتی ہوں۔ بہلول دانا ایک مجذوب ہوئے ہیں، تو وہ اللہ رب العزت کے خاص ایک بندے ولی اللہ تھے۔ خلیفہ ہارون رشید ان سے مختلف سوال پوچھنا چاہتا تھا۔ تو ایک بار بہلول دانا محل کے نیچے سے گزر رہے تھے، خلیفہ ہارون رشید اوپر سے دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ بہلول دانا کو ابھی میرے پاس حاضر کرو۔ انہوں نے اوپر سے جال پھینکا، جیسے کسی زمانے میں سبزیاں خریدتی تھیں گھر کے اوپر سے، تو انہوں نے اس جال میں بہلول دانا کو یا اس ٹوکری میں ڈالا، اوپر سے بندوں نے کھینچ لیا اور بہلول دانا کو بادشاہ کے حضور پیش کر دیا۔ تو بہلول دانا سے سوال کیا خلیفہ ہارون رشید نے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں کیسے اپنے پاس اس طریقے سے تیار کر لیا، تم کیسے اللہ تک پہنچے؟ تو بہلول دانا نے جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کھینچ لیا۔ خلیفہ ہارون رشید نے دوبارہ سوال کیا کیسے کھینچ لیا؟ بہلول دانا نے جواب دیا جیسے تم نے مجھے کھینچا ہے۔ میری مرضی شامل تھی یا نہیں تھی، میں نے اچھے کپڑے پہنے تھے یا نہیں تھے، میں آنے کو تیار تھا یا نہیں تھا، میں نے خوشبو وغیرہ لگائی ہوئی تھی یا نہیں تھا، میں جس حال میں بھی تھا، تم نے چاہا اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے تم نے مجھے کھینچ لیا۔
ایسے ہی اللہ رب العزت جس اپنے پیارے کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو ان کو یہ بڑی بات پسند تھی، اور وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ کو اپنے دل میں بساؤ تو تم ایک ہی کام کرو، سب سے پہلے توبہ استغفار کرو، اپنے کیے گئے گناہوں پہ معافی مانگو، توبہ کرو، اپنے دل کو خالی کر دو، اور اللہ رب العزت اس خالی گھر میں آ کے بیٹھتا ہے، اور پھر اس دل کو، اس خالی گھر کو، اس جو دل جو کہ پاک ہو گیا ہے توبہ کے بعد، اپنے مطابق تیار کرتا ہے، اور پھر وہ بندہ ویسا ہو جاتا ہے جیسا اللہ اسے بنانا چاہتا ہے۔ لیکن شرط ہے کہ توبہ ایسی ہو کہ تمام گناہوں سے دل پاک ہو جائے۔ یہ ہمارے ذکر اذکار چلتے رہتے تھے۔ تو ایک دن، یہ تقریباً ہفتہ پہلے کی بات ہے، ناشتے میں انہوں نے بتایا کہ میں نے آج خواب دیکھ لیا ہے، اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو میری میسز نے ان سے کہا کہ باجی آپ ہمیشہ پریشان ہو جاتی ہیں اپنے خوابوں کو لے کے، تو یہ خواب ہیں، خواب خیال بھی ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے خواب عام خیال نہیں ہوتے، یہ بڑی خاص بات ہے، مجھے اب اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، تو مجھے نہیں پتہ آج کل پرسوں کب، میری اب تیاری ہے بس۔ ہم نے بہت انہیں سمجھایا، لیکن وہ کہتی نہیں بس ختم، میری اب تیاری ہے۔ انہوں نے یہ سوچ لیا، اور ساتھ ہی دوسرے دن صبح جب اٹھے تو ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ جب میری مسز نے ان کا بی پی چیک کیا تو یہ جو اسکرین پہ ابھی بی پی آ رہا ہے، یہ اس تاریخ کا چیک کیا ہوا ہے، یہ اسکرین شاٹ ہے اس بی پی کا، بلڈ پریشر مانیٹر کا۔ تو وہ کانپ رہی تھی، اور ان کے ہاتھ میں موبائل بھی نہیں آ پا رہا تھا کچھ بھی۔ ہم ان کو اٹھا کر، یعنی کرسی پہ بٹھا کے، دو طرف سے اٹھا کے، کیونکہ ہم ان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، میں ان کا چھوٹا بھائی تھا لیکن ان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، تو کرسی پہ بٹھا کے ہم ان کو لے کے گئے، اور ہاسپٹل میں جب ایڈمٹ کیا تو آئی سی یو میں نہیں، شام تک طبیعت ان کی سنبھل گئی، اور اس کے بعد طبیعت تو سنبھل گئی، لیکن ہم نے جب گھر آنے کی بات کی تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں ابھی ہم ان کو رکھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے پاکستانی ہاسپٹلز کا کیا نظام ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہاسپٹل کا بھی بنے تو یہ بنے۔ ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، جب ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو ہم اپنی کیوں سائنس لگائیں۔ اس کے بعد پھر وہ رہیں، دوسرے دن تھوڑی طبیعت پھر ٹھیک سا ہوگی، پھر گھر جانے کی بات کی تو پھر ان کی طبیعت مزید خراب ہوگی۔ تو اس طریقے سے تھرڈ ڈے دوپہر کو وہ کہہ رہی تھی کہ اتنی ڈرپیں لگتی رہیں، اتنی ڈرپس لگیں، پاکستان میں ڈرپس لگنے کا بڑا ہی غلط رواج ہے، اتنی ڈرپ لگیں کہ ان کو مطلب یہ کہ ان کا چہرہ وغیرہ پھول گیا تھا، اور ایکسیسو واٹر ہو گیا تھا ان کے جسم میں، پانی بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ اب وہ کہہ رہی تھی کہ میرے سانس لینا مشکل آ گیا ہے۔ مین ڈاکٹر آیا تو اس نے جب دیکھا کہ شاید ان کے جسم میں پانی زیادہ ہو گیا ہے تو انہیں ڈرپ پر اتروا دی، اور اس کے بعد ان کے جسم سے پانی زیادہ نہیں نکلا شاید، اب جو اللہ کو منظور، جیسے بھی جو بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ان کی جسم سے آکسیجن کم ہوتی گئی، بی پی پھر ڈاؤن ہوتا گیا، ہوتے ہوتے دوبارہ آئی سی یو میں کروایا۔ میں ہی ان کے ساتھ تھا، ڈاکٹرز ٹرائی کر رہے تھے، آکسیجن لگی ہوئی تھی، اور اب انہوں نے بات چیت بھی ختم کر دی، اور اس کے بعد ذکر اذکار وہ کرتی رہیں، تمام اپنے جو کچھ وہ پڑھتی تھی، میں بھی ان کے سامنے بیٹھ کے جو بھی مجھے آتا تھا سورہ یاسین کی تلاوت وغیرہ کرتا رہا۔ تو آخر کار پھر میرے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے اب معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ اب ان کی آنکھیں بھی بند ہو گئیں، اور اب وہ سانس بھی نہیں لے رہی تھی۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ اب وہ ان کی روح دنیا سے پرواز کر چکی تھی۔ اس کے بعد ہم ان کو گھر لائے، گھر لا کے پھر سب لوگ، جیسے ہوتا ہے گھروں میں، سب لوگ آئے، سب کچھ چلتا رہا، اور اس کے بعد ان کے الفاظ کہ اس دنیا سے جانے کے بعد میں ان تمام لوگوں سے رابطہ رکھوں گی جن کا میرے ساتھ خاص رابطہ تھا، میں ان کی رہنمائی کرتی رہوں گی، اور لوگوں کو بھی میری پروازیں ہوں گی، پروانیں ہوں گی، کبھی میں مکہ المکرمہ ہوں گی، کبھی مدینہ المنورہ ہوں گی، کبھی میں بغداد شریف میں ہوں گی، کبھی کہیں۔ یہ باتیں ہمارے لیے ظاہر ہے کہ روحانی باتیں ہیں ساری، کیونکہ انہوں نے زندگی میں مذاق سے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ کوئی مجھے کہے تو میں قرآن الکریم پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی مذاق سے بھی جھوٹ نہیں بولا، جبکہ پاکستان میں تو اب جھوٹ بولنے کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ جب بھی کہیں دنیا کی بات ہوتی تھی وہ کہتی تھی تم لوگ کیسے
یہ دنیا کی باتیں کر لیتے ہو جیسے میں نے پہلے بھی. تو اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ روزانہ مجھے ان کے موبائل پہ کال ریسیو ہو رہی ہیں کہ ہم نے بی بی جی کو دیکھا، ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہوگی، کوئی کہتی ہیں کہ ہمارے خواب میں آئی ہیں. یہ سب معاملے چل رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں سب کے. تو ہمیں بھی معلوم ہے، ہمارے گھر میں خود ان کو دیکھا گیا ہے انہی کے کرسی پہ بیٹھے ہوئے تسبیح کرتے ہوئے، باقاعدہ جیسے ایک انسان بیٹھ کے تسبیح کر رہا ہوتا ہے. یہ سب کچھ یہ معاملات ہیں جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ بالکل فیکٹ بتایا جا رہا ہے. یہ باتیں کسی کتاب سے ثابت نہیں کی جا سکتی ہیں، یہ باتیں کسی جگہ سے بھی نہیں. جو اللہ کے معاملات ہیں وہ اللہ ہی جانے. تو مزید بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسے بتاؤں کہ کچھ لوگ دنیا میں آتے ہیں ایک خاص مقصد کے تحت. ہر بندہ آ کے بچے پیدا کرنے، اپنی نسل بڑھانے کے لیے نہیں آتا. کچھ لوگ بہت خاص مقصد سے دنیا میں آتے ہیں، وہ اپنا مقصد جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے آتے ہیں، اور پتہ نہیں ان کے کیا کیا مقصد ہوتے ہیں. مجھے میں تو بتانے کا بھی مطلب حوصلہ نہیں ہے، میں کیا بتاؤں. دعا کیجیے اللہ رب العزت بی بی جی کے مزید درجات بڑھائے، آپ سے بھی ملاقات ہو جائے، روحانی شرف ان کا حاصل ہوتا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ زیر سایہ رہ رہی ہوں. اور کیونکہ وہ اتنی محبت کرتی تھی اللہ رب العزت سے، اتنی محبت کرتی تھی کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا. سوائے اللہ کے ذکر کے ان کی زبان پر کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا. کبھی ہم بات کرتے تھے کسی اور معاملے پہ تو وہ ہمیں باقاعدہ ہمیں روک دیتی تھی کہ یہ بات چھوڑو، اللہ کی بات کرو. تم نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کی بات کر رہے ہوں اور آسمان پہ ہمارا ذکر ہو رہا ہو. تو ہمیشہ ہر بات میں اللہ کی بات کو لے کے آتی تھی. اور ان کے جاتے جاتے میں آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں. وہ کہا کرتی تھی بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان، بہت خوش نصیب ہے وہ انسان جسے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں اور اس بندے کے ساتھ کیا بات کرنی، یہ بندہ تو اتنا ایسا ہے کہ سوائے اللہ کے علاوہ یہ بات ہی نہیں کرتا، اس سے اور بات ہم کیا کریں. سب سے خوش نصیب ہے وہ.